حج کس چیز کا نام ہے؟ اب حج کے دوران جو ہے وہ کئی چیزیں آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے حاجیوں کو ادب سکھاتا ہے رب کی طرف سے کہ حاجی حج کرنے جا رہا ہے، اس کو پتہ ہونا کہ مکے بھی جانا ہے، مدینے میں بھی جانا ہے، وہاں پر رہنا کس انداز سے ہے. اللہ فرماتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. فرمایا کہ حاجیوں بےہودہ باتوں، فسق، فجور اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرو. ان اللہ پہلے ادب کا قرینہ سکھا رہا ہے کہ حاجیوں تم حج کرنے جا رہے ہو تو تم نے بےہودہ بات نہیں کرنی، تم نے جو ہے وہ فسق و فجور والا عمل نہیں کرنا، بلکہ تم نے کیا کرنا ہے، وہاں جا کر تم نے تقوی اختیار کرنا ہے. ولا جدال فی الحج، اور دوران حج تم نے جھگڑا بھی نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا. ان اللہ پہلے انداز سکھا رہا ہے کس انداز سے جانا ہے. اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو احرام کی حالت میں کسی جانور کا شکار بھی جائز نہیں ہے. یعنی وہاں پر کسی انسان کے ساتھ جھگڑا کرنا تو دور کی بات ہے، کسی انسان کے ساتھ برا پیش آنا تو دور کی بات ہے، کسی انسان کے ساتھ لڑائی کرنا تو دور کی بات ہے. فرمایا احرام کی حالت میں تم کسی جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے، تم کسی جانور کو تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتے. یہ اللہ پہلے حاجیوں کو سبق سکھا رہا ہے کہ انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ تم نے حیوان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے کہ تم حج کرنے جا رہے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہاں پر تلبیہ پڑھی جاتی ہے لبیک اللہم لبیک. تو یہ کیا ہے؟ جہاں پر ہم فرق کرتے ہیں لوگوں میں، یہاں پر ہم فرق کرتے ہیں کہ یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ وزیر ہے، یہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ پیر ہے، یہ مرید ہے. یہاں پر ہم فرق کرتے ہیں. لیکن جب لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونجتی ہے نا، اس وقت کوئی امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، بادشاہ ہو یا وزیر، مالدار ہو یا فقیر ہو، شیخ ہو یا ملازم ہو، باپ ہو یا بیٹا ہو، پیر ہو یا مرید ہو، سب ایک ہی لباس میں، ایک ہی قید میں ہوتے ہیں. سب کی زبانوں پر ایک ہی صدا ہوتی ہے لبیک اللہم لبیک. بادشاہ بھی کہتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں، وزیر بھی کہتا ہے مولا میں حاضر ہوں، امیر بھی کہتا ہے میں حاضر ہوں، غریب بھی کہتا ہے میں حاضر ہوں. سب کی زبان پر ایک ہی صدا ہوتی ہے لبیک اللہم لبیک. پھر دیکھیے یہاں پر لباس کا بھی فرق ہے. مالدار ہے تو اس کا قیمتی لباس ہوگا، بادشاہ ہے تو اس کا شاہانہ لباس ہوگا، بادشاہوں والا لباس ہوگا، وزیر ہے تو اس کا اپنا لباس ہوگا. لیکن جب اس رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حج یہ ہے جب وہاں پر رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں نا، پھر وہاں پر سب کے جسم پر کفن نما لباس ہوتا ہے. رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم مردہ ہو ایک زندوں کی طرح، تم نے یہ میت والا لباس، مردوں والا لباس پہنا ہوا ہے. وہاں پر جا کر کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں تو بادشاہ ہوں تو میں یہ کفن کی طرح یہ لباس کیوں پہنوں. وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو ذمہ دار ہوں، میں تو جناب والا بڑا ہوں، میں تو نمبردار، تو MNPA ہوں، میں بڑا مالدار ہوں، امیر ترین شخص ہوں، میرا تو ایک لباس 10-10 ہزار روپے کا ہے اور یہاں پر بھی یہ 2 چادریں کیوں اڑوں. لیکن وہاں جا کر سب کی ایک ہی سوچ بن جاتی ہے، سب کی زبان پر صدا بھی ایک ہوتی ہے، سب کے جسم پر لباس بھی ایک ہی ہوتا ہے. اگر کوئی قریب جاتا ہے وہ بھی وہی سفید احرام باندھتا ہے، سفید احرام پہنتا ہے. اور کوئی بڑے سے بڑا مالدار چلا جائے اس کے جسم پر بھی وہی سفید احرام کا لباس ہوتا ہے.
رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا لباس یہی ہے، یہ تم نے عارضی لباس پہنے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد میرا سفید لباس ہوگا، بغیر سیدھا لباس ہوگا۔ آئیے یہ طواف اور رمل اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ یہ رمل کیا ہے؟ یہ لوگ جاتے ہیں نا حج پہ رمل کرتے ہیں، تھوڑا سا اکڑ کے چلتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا یہ رب نے حکم دیا؟ یہ ڈائریکٹ رب کی طرف سے آیا؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم اللہ والوں کی باتیں ان کے ایام مناتے ہو، ان کی اداؤں کو ادا کرتے ہو، تو یہ رمل کیا ہے؟ رمل ہے اکڑ کر چلنا، سینہ تان کے چلنا۔ جب مشرکین نے کہا نا کہ مسلمان بزدل ہیں، کمزور ہیں، تو اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اس انداز سے چلو، کولے ہلا کر چلو، کندھوں کو ہلا کر چلو، سینہ تان کے چلو، تاکہ کافروں کو پتہ چل جائے، تمہارا روب دبدبا ایسا ہو کہ کافر دب جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے محبوب کے فرمان پر صحابہ کرام اکڑ کر چلتے تھے طواف کے دوران، اس کو رمل کہتے ہیں۔ تو آج بھی جب حج پہ جاتے ہیں جو کرنے والے، تو وہ رمل کرتے ہیں۔ آج تو وہ ماحول ہے، آج تو وہاں مشرکین نہیں ہیں، آج وہاں پر کافر نہیں ہے جن کو دکھانا ہے اکڑ کر چلنا، آج وہاں پر مشرکین نہیں ہے کہ جن کو ہم اکڑ کر دکھائیں، سینہ تان کر اپنے کندھوں کو ہلا کر دکھائیں، ہمارا روب و دب دبا ہو۔ وہ ماحول نہیں ہے، وہ وقت، وہ زمانہ گزر گیا، لیکن زمانہ چلا گیا، وقت گزر گیا، صدیاں بیت گئیں، وہ مشرکین بھی چلے گئے، وہ ماحول بھی ختم ہو گیا، لیکن ادائے مصطفیٰ، ادائے صحابہ آج بھی باقی ہے۔ آج بھی حاجی طواف کرنے والا رمل کرتا، سینہ تان کے کر چلتا۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک اس کا جو ہے وہ رکن آتا ہے حجر اسود کے بوسے، جب طواف کر لیا جاتا ہے نا تو پھر حاجی کی نظر حجر اسود پر پڑتی ہے۔ جب حجر اسود کو دیکھتا ہے نا تو پھر وہ جھوم جاتا ہے۔ جب حجر اسود کو بھی جو ہے وہ چومنا ہے۔ اب بتائیں حجر اسود کیا ہے؟ ایک جنتی پتھر ضرور ہے، لیکن اس کو چومنا کیا ہے؟ کیا یہ ڈائریکٹ رب کا حکم ہے کہ اس کو چومو گے تو حج قبول ہوگا، نہیں چومو گے تو حج قبول نہیں ہوگا؟ کیا ڈائریکٹ رب نے یہ حکم نازل کیا؟ بلکہ سنیے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الحجر الاسود یمین اللہ عز وجل فی الارض، فرمایا حجر اسود زمین پر اللہ کا دایاں سیدھا ہاتھ ہے۔ حجر اسود کی برکت حاصل ہے، تو حجر اسود کو لوگ چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو نفع بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ تو پتھر ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ فرمایا تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ فرمایا میں عمر ہوں۔